السلام علیکم یوٹیوب فیملی ممبرز، ویلکم ٹو آور چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی عرصہ کے بعد آپ کے لے کے حاضر ہیں بیان خوبصورت سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ عنوان ہے بیت المقدس کی جنگ، بیت المقدس کب اور کون آزاد کروائے گا، خوبصورت سا بیان ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں اس خوبصورت بیان کی جانب، ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی، اللہ اکبر۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا، اللہ پاک نے مانگ کر لیا تھا، جناب فاروق اعظم کے ہاتھ سے بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ اللہ بغیر لڑائی کے۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا، بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اللہ اکبر، یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا بیت المقدس۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ اللہ، بیت المقدس کی جنگ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ اللہ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ بیت المقدس فتح کر کے دیا فاروق اعظم۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارا ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا، او لوگو خبردار، لا تسبوا اصحابی، او لوگو میرے کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو، کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ اللہ، بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔
फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कमांडर ने खत लिखा, बड़ा मुश्किल मसला है, बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की कोई शक्ल नजर नहीं आती। इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीकीन सैयदना फारूक आजम, मुराद रसूल, दामाद अली, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत मिला, खुद रवाना हो गए। एक गुलाम साथ लिया, उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करेंगे। एक मंजिल तू सवारी करेगा, मैं पैदल चलूंगा। एक मंजिल में सवारी करूंगा, तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ, जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, फारूक आजम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊँट नीचे डाकी पे सवारी की बारी है। सुभान अल्लाह। गुलाम अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, शहर करीब आ गया, मंजिल मक़सूद करीब आ गई, बैतुल मुक़द्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाए, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल है, आप शहंशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सारे मुसलमानों के सरदार है, आप सवारी पे सवार होकर चले, लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मोमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया, ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया, कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? अल्लाह अकबर, कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे। खबर है गरम आज उनके आने की, खबर है गरम आज उनके आने की, अफसोस कि मेरे घर में बोरिया न हुआ। फारूक आजम का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। बरसे पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं। तौरात में मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, कपड़े तब्दील कर लो, सवारी पे सवार होगा। फरमाया, जिहाद में चला हूँ, इस्लाम की अज़मत के लिए चला हूँ, मुसलमानों को पता दिलाने के लिए चला हूँ। कपड़े बदलने का क्या मतलब? मैं अपनी हालत बदल के आया हूँ। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता, फना फिल्लाह की तहवे बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता, उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में लाठी की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है। तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आज़म के लिबास के पेवंद गिनता है, 12 पेवंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता पैबंद लगे और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया, हाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। पूछा आपका नाम? फरमाया, मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये दाती पे ऊँटनी पे सवार कौन है? फरमाया, ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं।
تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوال ہو جانا چاہیے تھا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بات کیا فرمایا، میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا. کیا کہیں گے؟ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا انصاف کو کبھی نہیں اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں. ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دینے. اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاطب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا. آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا، تمہاری ان مسجدوں کی خیر نہیں. سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، شراب خانے بنے ہوئے، ناچ گانے بنے ہوئے. جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام. ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں بچ دیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے. رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں. بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ ہر میں نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روزے رسول اللہ کی عظمت نہ رہے. آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا. تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر بنے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے. وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اس طرح بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں. آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں آنکھ اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی. وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، بے شک ایسے ہی ہے.
دریا کی زمین کو خط لکھ دیا اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر سرکیاں باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیک لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیک لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو کیا اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیک لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیک لے کر رواں دوا ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا، دریا کو ہلا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا، 14 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین میں سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ آئے، آتش کے ساتھ آگ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے کوئی فرصت نہیں ہے، میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو، اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے اکرام کیا، آگ نے احترام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان دریا نے اللہ، اکرام اور احترام کیا۔ کیا بات ہے، آگ نے آج مسلمان کچھ تو فاروق دشمنی اعظم کرتے کا ہیں آگ نے بھی اور احترام کچھ کیا، کیا ان سے شان چند ہے، ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ رات کے فاروق کا نام آئے گا جو 4 پیسے کون دے گا؟ اللہ اللہ، اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کم سے مرحوم بڑی اچھی بات کا تھا، جدو قاسم ہوتی کوثر سے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوتی کوثر سے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھوں صادر وغیرہ دے، مدینے وچ کیا وسدا محمد نال یارا دے، انہیں سجدہ پلکتی ہے جنہیں چنال تارا دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ چنل تارا دے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے جناب شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاروق اعظم نے کس طرح بیت المقدس کو فتح کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ قاری حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے، بیت المقدس کی جنگ، بیت المقدس کو کب اور کون آزاد کروائے گا، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو اس ٹائم چھڑ چکی ہے بیت المقدس کے حوالے سے۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے فلسطینیوں کے ایک گروہ حماس نے اسرائیلی قوم پر حملہ کر دیا اور اس ٹائم جنگ چھڑ چکی ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو اپنا وطن واپس دلائے۔ اسرائیلیوں کا جو ناپاک ناجائز قبضہ ہے فلسطین پر، بیت المقدس پر، اللہ پاک سب مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائے اور جلد سے جلد مسلمانوں کو قبضے میں دے۔ اللہ پاک بیت المقدس بڑی جہاد کر رہے ہیں حماس کے لوگ۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ابھی سے جنگ چھڑی ہے اور جو ہے بیت المقدس کے حوالے سے اللہ پاک ہم سب کو، سب مسلمانوں کو بیت المقدس کے بارے میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بیت المقدس ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ سینکڑوں جو ہے پیغمبران اعظام کی، اسلام کے پیغمبروں کی، دین کے پیغمبروں کی
قبریں موجود ہیں اور یہودی کے قبضہ میں چلا گیا تو اس وقت سے بڑا پریشان ہے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یہودی اور طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا۔ فاروق اعظم اپنے ملک سے چلتے ہیں اور فتح کرنے کے لیے جو پہنچتے ہیں بیت المقدس میں، ساتھ ایک غلام ہوتا ہے، تو غلام کو فاروق اعظم سواری پہ سوار کرتے ہیں اور خود پیدل آتے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک جو ہے بڑا سردار یہودی عالم وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، آپ کو تو سواری پہ چڑھ کر آنا چاہیے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، میں انصاف کو نہیں بدل سکتا، ہمیشہ انصاف ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ میں دیا، مسلمانوں کے قبضہ میں دیا اور مسلمانوں کو چابیاں عطا کیں، چابیاں دیں بیت المقدس کی۔ تو تب سے ہی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، مسلمانوں کے قبضے میں۔ تو ایک بار پھر یہودیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ایک بار پھر اپنے قبضہ میں لے لیا، تو اب مسلمان پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو قاری حنیف ملتانی صاحب پیشین گوئی فرما رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس کی جنگ ہے، بیت المقدس کو کون اور کب آزاد کروائے گا؟ یہ کوئی اللہ کا شیر ہی، اللہ کا نیک بندہ ہی آ کے آزاد کروائے گا۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا اور مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مسلمان جو ہیں خوشحال ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھیروں سے ڈھیر نیک کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی جو ہے بیت المقدس پر جو ہے یہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوستو آپ کے لیے بیانات لاتے رہیں گے ڈیلی طور پر۔ اب انشاءاللہ اپنے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چینل ہے، یہ 1,60,000 سبسکرائبر تقریباً کمپلیٹ ہیں، اس سے اوپر ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے جیسے پھر طرح پہلے پیار دکھا، اسی طرح آپ بھی پیار دکھاتے رہیں گے، محبت دکھاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بھرپور شکریہ ہوگا۔ تو پہلے بھی جیسے محبت دکھی، آپ بھی محبت دکھاتے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، رشتہ داروں تک بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کے سارے بیانات سن سکیں۔ ڈیلی طور پر آپ کو سناتے رہیں گے بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو محبت بھرے بیانات، پیغام بھرے بیانات، درد بھرے بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے اور رلا دینے والے بیانات آپ کو سناتے رہیں گے اس چینل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ اب ڈیلی آپ کو بیان ملے گا، اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ کافی عرصہ جو ہے مس رہے، نہیں آتے رہے چینل پر، تو انشاءاللہ اب آپ کو سننے کو ملے گا قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، سپورٹ کریں۔ محبتوں کا، پیار کا بھرپور شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو تب تک اپنا رکھیے گا خیال اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں اسی طرح قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات کے ساتھ۔ تو تب تک اللہ حافظ۔